Islamic World HD 4K YouTube channel. Please subscribe. وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون اور جس دن جمع کرے گا اللہ پاک ان سب کو اکٹھے، پھر کہے گا فرشتوں کو کہ یہی ہیں کہ جو صرف تمہاری عبادت کرتے تھے۔ فرشتے کہیں گے اے اللہ پاک ہے تو، اور تو ہی ہمارا کار ساز ہے ان کے سوا، بلکہ وہ تھے عبادت کرتے تھے جنوں کی، اکثر ان میں انہی کے ساتھ ایمان رکھتے تھے، اعتقاد رکھتے تھے۔ بس آج کے دن نہیں مالک کوئی باز تمہارا باز کے لیے نفع کا اور نہ نقصان سے بچانے کا، اور ہم کہیں گے ان لوگوں کو جن نے ظلم کیا کہ چکھو عذاب آگ کا جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ مسلمانوں کے بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے قیامت کا عقیدہ۔ جس طرح مسلمانوں کے بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے اللہ کی توحید، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور اللہ کا قرآن، اسی طرح بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ مسلمانوں کا ہے قیامت۔ ہمارا عقیدہ اور مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ قیامت برحق ہے اور وہ قائم ہوگی، سب نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور اپنے تمام اعمال کا حساب دینا ہے، اور وہاں پر ایک ایک چھوٹے سے چھوٹے عمل اور بڑے سے بڑے سارے اعمال کا وہاں پر حساب ہوگا۔ وہاں پر جب انسان دیکھے گا کہ ایسے چھوٹے چھوٹے اعمال جس کو انسان آج کچھ بھی نہیں سمجھتا، تو وہاں پر پھر کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا۔ فرمایا کہ وہاں پر جب دیکھے گا اس کتاب کے اندر، اعمال نامے کے اندر چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی لکھا ہوا ہوگا، اچھا یا برا، پھر اس وقت کہے گا کہ یار کیا ماجرا ہے کہ اس کتاب نے تو کوئی عمل بھی نہیں چھوڑا، چھوٹے سے چھوٹا بھی لکھا ہوا ہے، بڑے سے بڑا بھی، سارے لکھے ہوئے ہیں اس کے اندر، آج میں کہاں جاؤں گا، میں تو پھنس جاؤں گا۔ جیسا کہ حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ۔ میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا،
اگر تو نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا، شرک کیا تو نے، چاہے وہ پہاڑوں کی غاروں کے اندر چھپ کر کرے، یا آسمان کے اوپر کرے، یا زمین تحت الثری زمینوں کے نیچے جا کر کرے، میرا رب قیامت کے دن اس کو تیرے سامنے لے آئے۔ کوئی بھی تو عمل کرے، جہاں پر بھی کرے، اللہ سے نہ کوئی چھپ سکتا ہے، نہ اللہ سے کوئی اعمال اپنا چھپا سکتا ہے۔ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ اور بزرگوں، قیامت اللہ پاک نے رکھی ہی اس لیے ہے تاکہ انسانوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے۔ نیک لوگوں کو ان کی نیکی کا پورا بدلہ جو ہے وہ قیامت کے دن ملے گا، اور بدکاروں کو ان کی برائی کا پورا بدلہ جو ہے وہ بھی قیامت کے دن ملے گا۔ ہم جتنا بھی نیک اعمال کرتے ہیں، ایمان والے مسلمان، ان کی نیکی کا ان کو دنیا میں بھی فائدہ ہوتا ہے، اور پورا جو فائدہ ہوگا وہ قیامت کے دن ہوگا، پورا فائدہ قیامت کے دن ہوگا۔ اللہ پاک نے اسی لیے اس کو جو ہے نا بدلے کا دن بھی کہا ہے قیامت کو، کہ یہ بدلے کا دن ہے۔ آج دیکھیں بڑے بڑے نیک لوگ دیکھے جن کی زندگی میں کبھی گناہ نہیں آیا، نیکیاں ہی نیکیاں، لیکن ہاں جی کھانے پینے کے اوقات دیکھیں تو بڑے ہی تنگ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں کو دیکھیں، ہاں جی کچھ دن کے لیے گھر میں آگ جلتی ہے، کچھ دن نہیں جلتی، تو معلوم ہوا کہ اللہ پاک نے نیکیوں کا پورا بدلہ دنیا میں نہیں دیا، وہ اللہ پاک قیامت کے دن عطا فرمائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب فتوحات ہوئی اور جو ہے نا کپتان کے کپڑے سے ناک صاف کر رہے تھے، یعنی مہنگے کپڑے سے، اور پھر اس وقت اپنے آپ کو کہنے لگے، کیا کہنے ابو ہریرہ کے، وہ وقت بھی تھا جب کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا تھا، آج تو کپتان کے کپڑے سے ناک صاف کرتا ہے، اور روتے تھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے تھے کہ اے میرا اللہ، تو نے کہیں ہماری نیکیوں کا سارا بدلہ دنیا میں تو نہیں دے دیا؟ آج دنیا میں تو نے ہمیں ہاں جی فراوانی دے دی، خوشیاں دے دی، مال زیادہ دے دیا، کہیں ہماری ساری نیکیوں کا بدلہ تو نے دنیا میں تو نہیں دے دیا؟ یہ نہ ہو کہ ہم دنیا میں سب کچھ ہمیں مل جائے اور آخرت میں ہمیں کچھ بھی نہ ملے۔ تو پورا بدلہ جو ہے وہ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کئی دن کوئی چیز پکانے کے لیے آگ نہیں جلتی تھی۔ صحابہ کرام کے کھجور کھا کے 2 دن 3 دن گزارا کر لیتے تھے۔ تو دیکھا جائے تو ان کے نیک اعمال کو اور ان کی ہاں جی زندگی کے گزرے اوقات کو تو یوں ہی محسوس ہوتا ہے کہ پورا بدلہ اللہ پاک نے دنیا میں ان کو نہیں دیا۔ وہ بدلہ کب ملے گا، اس کے لیے اللہ نے آخرت قیامت کا دن مقرر کیا ہے۔ وہاں پر انسان کے چھوٹے سے چھوٹے عمل، بڑے سے بڑے عمل کا بھی بدلہ ملے گا۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہاں ہم آزاد ہیں، بس جو کچھ کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، بول رہے ہیں، بس ایسے ہی ہے، کچھ نہیں ہے۔ مکے کے جو مشرکین اور کفار تھے وہ قیامت کے منکر تھے، وہ قیامت کو نہیں مانتے تھے۔ آج جب تک انسان کے دل میں یہ خوف پیدا نہیں ہوتا کہ میں نے مرنا ہے اور اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، جب تک یہ خوف پیدا نہیں ہوتا، انسان گناہوں سے نہیں بچ سکتا، نافرمانیوں سے نہیں بچ سکتا۔ یہ چوریاں، یہ ڈکیتیاں، یہ جی ظلم، یہ شراب خوریاں، بے حیائی، کوئی گناہ بھی نہیں ختم ہو سکتا۔ آپ جو ہے نا ابھی آپ کی مثال کے طور پر ہاں جی 100 قسم کی پولیس آپ نے بنائی ہے، یہ فلانی پولیس، تاکہ جرائم کم ہوں، چوریاں ڈاکے ختم ہونے کی بجائے روزانہ دن بدن بڑھ رہے ہیں، یہ کام ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے۔ یہ تو 100 قسم کی ہے نا، آپ 1000 قسم کی پولیسیں بھی بنا لینا، تب بھی یہ جرائم ختم نہیں ہوں گے، جب تک انسانوں کے دلوں میں اللہ کا خوف اور قیامت کا ہاں جی عقیدہ نہیں آتا، اس وقت تک نہ جرائم ختم ہو سکتے ہیں، نہ مصیبتیں ختم ہو سکتی ہیں۔ مکے کے جو مشرکین تھے وہ قیامت کے منکر تھے، وہ کہتے تھے بس جو کچھ ہے یہی دنیا کی زندگی ہے، کھانا ہے، پینا اور مر جانا ہے بس۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ اس چیز کو سمجھانے کے لیے انسان کئی مثالیں بھی دی ہیں، سمجھایا ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ انسان کے جو ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، قیامت کے دن یہ بھی گواہی دیں گے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ میرے ہیں، فرمایا یہ ہاتھ پاؤں اللہ نے تمہیں دیے ہیں، ایسے سمجھیں یہ اللہ پاک کا ایک جاسوسی نظام ہے، اللہ پاک کی پولیس ہے، ایسے سمجھیں یہ تمہارے ہر عمل کو دیکھ رہے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ پاک زبان پر مہر لگا دیں گے، بند کر دیں گے، تمہارے ہاتھ گواہیاں دیں گے، تمہارے پاؤں گواہیاں دیں گے کہ اللہ اس نے ہمارے ساتھ فلانا جرم کیا ہے۔ تو اس وقت پھر انسان کہاں بھاگے گا؟ آج تو گناہ کرتے ہیں نا، رشتہ دار نہ دیکھ لے، ماموں نہ دیکھ لے، برادری نہ دیکھ لے، فلانا نہ دیکھ لے، لیکن بزرگوں وہاں پر جب ساری کائنات کے سامنے ہمارے اعمال سنائے جا رہے ہوں گے تو اس وقت پھر شرمندگی سے کہاں بچیں گے اور کہاں بھاگیں گے؟ دعا فرمائیں کہ اللہ پاک ہمیں قیامت کی شرمندگی سے محفوظ فرمائیں، اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ تو بہرحال بزرگوں قیامت قائم ہونی ہے اور اللہ کے سامنے ہم نے پیش ہونا ہے، چھوٹے سے چھوٹے عمل، بڑے سے بڑا۔ آج تو ہماری زبانیں بھی بڑی تیز چلتی ہیں کینچی کی طرح، اور سوچتے نہیں ہیں کہ ہم کیا بول رہے ہیں۔ ہاں جی، ہم عام طور پر جو ہے نا بات کرنے کے بعد سوچتے ہیں، پہلے سوچنے کی ہمیں توفیق نہیں ہوتی، جو بھی زبان سے بات آتی ہے نکال دیتے ہیں بس۔ نیک اعمال کرنا آسان ہے، لیکن اپنے ان نیک اعمال کو بچانا، ان کی حفاظت کر کے قبر تک لے جانا، موت تک اپنے نیک اعمال کی حفاظت کرنا، یہ مشکل کام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی امانت میں خیانت کرے اس کا ایمان ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو وعدہ وفا نہ کرے، وعدہ پورا نہ کرے، اس کا کوئی ایمان ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی زنا کرتا ہے تو ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غشنا فلیس منا، جس نے کسی چیز میں ملاوٹ کی وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ ہاں جی، آپ بتلائیں، ہم نماز پڑھ کے خوش ہو رہے ہیں، ہم روزے رکھ کے خوش ہو رہے ہیں، آپ جو ہے نا غلط فہمیوں میں نہ رہیں کہ ہم صرف نماز پڑھ رہے ہیں، بس جنت کا ٹکٹ ہماری جیب میں ہے بس۔ ہم اپنے اعمال کو دیکھیں کہ ہمارے اعمال کیسے ہیں۔ اگر وعدہ خلافی ہو رہی ہے، اگر ہمارے مسلمان ہم سے تنگ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی 3 دفعہ، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ بندہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ بندہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ بندہ مومن نہیں۔ صحابہ کرام حیران ہو گئے کہ آج اللہ کے رسول قسمیں اٹھا کر بات کر رہے ہیں، وہ کون سی اہم بات ہے جس کے لیے اللہ کے رسول نے 3 دفعہ قسم اٹھائی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول قسم اٹھانے کی ضرورت کیا پیش آ گئی ہے؟ آپ تو بغیر قسم کے بھی بات کرتے تو ہم مان لیتے، آپ نے 3 دفعہ قسم اٹھائی۔ آپ نے فرمایا، ہاں صحابہ نے پوچھا وہ کون آدمی ہے ایسا بدبخت جو مومن نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن جارو، لا یأمن جارو بوائقہ، وہ آدمی جس کے ہمسائے اس سے تنگ ہو، جس کے ہمسائے اس پر خوش نہیں ہے، راضی نہیں ہے، تنگ ہے اس سے، فرمایا وہ آدمی مومن نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر ایک قیدی مجرم قید ہو کر آ گیا، آپ نے فرمایا اس کو سزا دو۔ کسی نے آ کر سفارش کر دی، حضرت یہ تو نیک آدمی ہے، یہ تو بڑا نیک ہے، نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ نیک آدمی کی پہچان یہ نہیں ہے، نیک آدمی کی پہچان ہوتی ہے کہ جب اس کے ہمسائے بن کر دیکھو، یا اس کے ساتھ سفر کرو، یا اس کے ساتھ معاملات کرو، لین دین کرو، پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ نیک ہے یا کیا ہے، ایمان ہے اس کے اندر یا نہیں ہے۔ تو بزرگوں، نماز تو ہمارے اوپر اللہ کا فرض ہے، یہ تو ہم نے پورا کرنا ہی کرنا ہے، ہمارا دل کرے یا نہ کرے تب بھی اللہ کا فرض ادا کرنا ہے، ہم نے پورا کرنا ہے۔ اصل تو دینداری ہے، ہمارے معاملات، ہمارے اخلاق، کہ ہم سے مسلمان ہمارے خوش، ہمارے مسلمانوں کو ہماری وجہ سے کوئی تکلیف تو نہیں ہو رہی۔ قیامت کے دن یہ آج جو کسی مسلمان کو تھوڑی سی تکلیف آ گئی نا، دھوکہ دے دیا، ملاوٹ کر لی، آج تو تھوڑی سی ملاوٹ کر لی، جھوٹ بول کے اپنا سودا بیچ لیا، قیامت والے دن بزرگوں ایک
रुपए के बदले सारी ज़िंदगी की नेकियां देनी पड़ जाएंगी, सारी ज़िंदगी की नेकियां ख़त्म हो जाएंगी वहाँ पर। आज तो किसी को धोखा दिया, वो बेचारा चला गया, मिलावट कर ली, वो चला गया, झूठ बोल के सौदा बेच लिया, वो चला गया, उसको भी भूल जाएगा और कल तुम्हें भी भूल जाएगा। ये पैसे चंद रुपए जो झूठ बोल के धोखा करके तुमने खाए, कितना दिन खाओगे? एक चाय की प्याली में सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अल्लाह पाक फरमाते हैं, मैं रब तुम्हारे हर अमल को नहीं भूलूँगा, मैंने याद रखा हुआ है, मैंने सब कुछ तुम्हारा लिखा हुआ है। क़यामत के दिन मैं रब तुम्हें सब कुछ दिखाऊंगा। कहाँ भागोगे फिर? इंसान ना फरमानी तो तब करे ना कि मैं रब से छुप जाऊंगा, मैं रब से भाग जाऊंगा। अल्लाह के सामने मैंने पेश नहीं होना। जब रब के सामने पेश होना है और अल्लाह ने सब कुछ हमारे दिलों को, राज़ों को भी जानता है, तो फिर नाफरमानी करने का क्या मतलब है? दुआ फरमाएं कि अल्लाह पाक हमें तमाम गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। तर्जमा देख लें, फरमाया व यौम यहशुरुहुम जमीआ, और जिस दिन जमा करेगा अल्लाह पाक उन सब को इकट्ठे। सुम्मा यक़ूलु लिल मलाइकति हाउलाई इय्याकुम कानू याबुदून, फिर कहेगा अल्लाह पाक फरिश्तों को, ऐ मेरे फरिश्ते, क्या तुमने इनको कहा था कि हमारी इबादत करो? कुछ लोग ऐसे भी थे ना जो फरिश्तों की पूजा करते थे, उनकी इबादत। अल्लाह पाक पूछेंगे तुमने कहा था इनको फरिश्ते कहेंगे क़ालू सुब्हानक, अल्लाह तू तो पाक है, अंत वलियुना मिन दूनिहिम, शरीकों से भी पाक है, कमज़ोरियों से भी पाक है, ऐबों से भी पाक है, तू ही हमारा कारसाज है, इनके सिवा मौला हमें तो इस अकीदे से कोई वास्ता ही नहीं है। बल कानू याबुदूनल जिन्न अक्सरुहुम बिहिम मुमिनून, बल्कि ये जिन्नों की इबादत करते थे, अक्सर उनमें से ऐसे हैं जो उन्हीं के साथ जिन्नों के ऊपर इत्काद रखते हैं। मक्के के मुशरिकीन की आदत थी, जब सफ़र करते ना जंगलात में, पहाड़ों में, जिन्नात फिर कभी कभी तंग करते, तो ये लोग जाते हुए ना पहले पहले कह देते, आए जिन्नो हम यहाँ से जा रहे हैं, हम तुम्हारी नाम का वसीला देते हैं या मन्नत मानते हैं या तुम्हें सजदा करते हैं, लिहाजा तुम जो है ना हमें नुकसान ना पहुँचाना। जिन्नों की पूजा शुरू कर दी लोगों ने। फरमाया फल यौम ला यमलिकु बअदुकुम लिबअदिन नफ़अन वला दर्रा, बस आज के दिन कोई मालिक नहीं है बाज़ तुम्हारा बाज़ के लिए नफ़ा देने का और ना नुकसान से बचाने का। मालिक सिर्फ एक अल्लाह की ज़ात है। व नक़ूलु लिल्लज़ीना ज़लमू ज़ूक़ू अज़ाबन नारि लती कुन्तुम बिहा तुकज़्ज़िबून, और हम कहेंगे उन लोगों को जिन्होंने जुल्म किया शिर्क करके, कहेंगे हम चखो अजाब आग का जिसका तुम इनकार करते थे, जुठलाते थे। तुम कहते थे कि कोई क़यामत नहीं है, कुछ नहीं है, बस खाना है पीना है, मर जाना है। आज देख लिया तुमने अपनी आँखों से, और चखो अजाब। दुआ फरमाए अल्लाह पाक हमें अजाब से महफूज फरमाए।